السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور کے پہلے 4 رکوعات کا خلاصہ اور اس کے اہم نکات صرف ہم نے ہائی لائٹ کل کیے تھے۔ آج جو 5 رکوعات اس سورہ مقدسہ کے رہ گئے ہیں، اس کا دوسرا حصہ، اس کے اہم نکات ہائی لائٹ کریں گے۔ تفصیلات ماشاءاللہ ان دروس کی ہو چکی ہیں۔ جو احباب ان کی تفصیلات سننا چاہتے ہیں وہ ان دروس میں سن سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 5، اللہ رب العزت نے 4 رکوعات میں جو بنیادی قوانین معاشرے کی تشکیل کے، لوگوں کے رہن سہن کے اور اس معاشرے کی پاکیزہ حالت کے، جو حالت پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ حالت کے اللہ نے جو قوانین ارشاد فرمائے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے رہنمائی ہمیں پراپر لینی چاہیے۔ کسی لمحے بھی اللہ کی رہنمائی سے غافل ہو کر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب سوسائٹی تشکیل دے لیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ آج دنیا میں غیر مسلم سوسائٹیاں موجود ہیں، یورپ ہے، بظاہر ترقی یافتہ بھی ہیں وہ، اور جتنی ترقی ان میں موجود ہے وہ ماننی چاہیے، وہ حقیقت ہے، حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک وہ ترقی ہے جو جزوی ہے، عارضی ہے، دنیا کی ہے، اور ایک وہ ترقی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ہے، اور دنیا میں بھی پھر وہ ترقی ہے جس میں اللہ کی رہنمائی ہے، یعنی جس میں اخلاص ہے، رضا الہی ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، انسانی اقدار کو غالب کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 35 اور رکوع نمبر 5 اور 6 میں، دونوں رکوعات میں، مومنین اور متقین اور وہ جماعت جو سوسائٹی کی لیڈر اور قائد ہے، اس کے دائرے مقرر فرما دیے کہ وہ جماعت اللہ سے وابستہ ہوتی ہے، ان کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی رٹ موجود ہوتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا، ان کی کوئی حرکت اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت اس جماعت کو جو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں وہ بڑی کامیابی کا بدلہ دیتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ معاشی اعتبار سے ان کو خوشحال کرتے ہیں، سیاسی اعتبار سے ان کو غالب کرتے ہیں۔ وہ کسی لمحے اللہ کو نہیں بولتے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ کوئی کاروبار، کوئی تجارت، خرید و فروخت، جاب، وہ اللہ سے غفلت میں نہیں آتے۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کے مابین
بہترین وہ سسٹم تشکیل دیتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی رزق ان پہ قائم ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رات اور دن کی جو تبدیلی ہے اس کو عنوان بنا کر اپنی کائنات اور کائنات کا ایک سسٹم جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا اور فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جو مخلوق زمین پر چل رہی ہے، کوئی ایسے چوپائے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کوئی 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، ٹانگوں پہ چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب سوسائٹی کی جو تشکیل ہے اس کا سب سے بڑا جو عنوان ہے جس کی وجہ سے معاشرے تشکیل کر پاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، تو اس کے 2 عنوان ہیں۔ ایک ہے اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جب کہنا ہے سمعنا واطعنا، اللہ کی بات کو سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس کی رٹ ہونی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو قسمیں تو اٹھاتے ہیں بڑی اونچی اونچی، یعنی منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں، کافر اور مشرک اور منافق۔ منافق اعلی کار ہوتا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، آیت مقدسہ نمبر 53 ہے۔ اندر سے کھوکھلے، زبان سے قسمیں، دعوے، رفاع عامہ کے دعوے، خیر خواہی کے دعوے، صرف اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، منوانے کے لیے، اپنی بالادستی کے لیے، انفرادیت کو غالب کرنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ طاعت معروفہ، اصل میں اللہ کی جو اطاعت ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے، معاشروں کی تشکیل کیا ہے، اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 55 میں واضح کر دیا کہ اصل میں اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اعلیٰ ایمان لاؤ، اعلیٰ نظریہ پیدا کرو اور اس کے لیے شعوری جد و جہد کرو تو اللہ آپ کو حکومت دیں گے۔ یہ خلافت، حکومت اللہ کا وعدہ ہے۔ کس جماعت کے لیے؟ جس کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور اس پر اعلیٰ عملی شعوری جد و جہد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے دین کو پسند کر دیا ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اور یہ دین غالب کیسے ہوگا؟ جب سیاسی نظام عدل کا ہوگا، معاشی نظام عدل کا ہوگا۔ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے دوبارہ آپس میں میل جول کیسے کرنا ہے، معاشرے کی طہارت، پاکیزگی، تقدیس کیسے ہوگی، تو استئذان کے پھر قوانین اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ اور خصوصاً یہاں پر وہ بچے جو گھروں میں اکثر اکٹھے رہتے ہیں، یا وہ رشتے یا وہ لوگ خادم جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے گھروں میں کیسے آنا ہے، کمروں میں کیسے داخل ہونا ہے، کیا ان کے دائرے ہیں، کیا تقاضے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اور آپس میں رہنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ آپس میں جتنے بھی رشتے ہیں، دوست ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ اور معاشرے کے اندر جتنے معذورین ہیں ان کا سٹیٹس بھی آزاد لوگوں کی طرح ہے، صحت مند لوگوں کی طرح ہے۔ تو سوسائٹی میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لہذا ایک دوسرے کو ملا کرو، ایک دوسرے کی دعوتیں قبول کرو، دعوتیں دو، اور کھانا پینا
آپ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، انفرادی بھی کھا سکتے ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر بلا تکلف کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور جب بھی جائیں گے ملیں گے تو یاد رکھیے سلام کا عنوان ضرور رکھنا ہے۔ السلام علیکم کہہ کے کسی کو ملو، کسی کے گھر داخل ہوں، یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے السلام علیکم، اور اس کی تفصیلات ہم نے باقاعدہ اس درس میں عرض کی تھی۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت، اس کے دائرے اور اجتماعی زندگی کے دائرے، اور پھر جو اس جماعتی زندگی کا امیر اور لیڈر ہے اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اللہ رب العزت نے وہ دائرے ارشاد فرما دیے کہ جب بھی امیر حکم دے، لیڈر اور قائد حکم دے کسی مشورے کے لیے، کسی میٹنگ کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، کسی بھی اجتماعی کام کے لیے، امرن جامعن، تو فوراً وہاں پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے بعد واپس تب آنا ہے جب اجازت ہوگی۔ ان سے مشورہ جاری رکھیں، اگر کوئی ایمرجنسی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے تو اپنے امیر کی، قائد اور لیڈر کی اجازت سے آنا ہے۔ منافقین خاموشی سے اٹھ کے اس اجتماعی مجلس سے چلے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے، یہ قانون بنا دیا کہ مجلس سے خاموشی سے کھسک کے نہیں چلے جانا منافقوں کی طرح، بلکہ اگر کوئی مجبوری ہے تو اپنے قائد، اپنی جماعت، اپنے جو سسٹم ہے، امیر ہے آپ کا، اس کی اجازت سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ اور تمام رہنمائی کے آخر میں پھر یہ ارشاد فرما دیا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ جتنے قوانین اس سورہ مقدسہ میں ذکر ہوئے ہیں، جب معاشرے کی تشکیل، سیاسی نظام کی تشکیل، معاشی نظاموں کی تشکیل، گھریلو فیملی لائف کی مینجمنٹ، جو کچھ ذکر ہوا ہے اس کے پیچھے اللہ کی رہنمائی ہے۔ کیوں؟ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جتنے اس میں وسائل موجود ہیں، وسائل قدرت، وہ اللہ کے ہیں، وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے اور یہ سوچ ہمارے قلب پر، ذہن پر اور معاشروں پر اس کی رٹ ہو جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ ایک ہی ہستی ہے جو بڑی ہے، وہ اللہ کی ہے، وہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے۔ ہم سب برابر ہیں، ہم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں اور آپس میں تعاون باہمی کی بنیاد پر اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور سب ایک ہی ہے، باقی تو سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہمیں بھی یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ جتنے قوانین سورہ مقدسہ میں رہنمائی اللہ نے دے دی ہے، ان پر عمل کرو، ان کی رٹ قائم کرو۔ اگر سستی کا مظاہرہ کیا، غفلت کی، تو بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے، جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے 2 حصوں میں اہم جو مضامین ہیں، اہم عنوانات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزو غور و فکر کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی رٹ نہیں ہے، کیسے ہوگی؟ غور کیجئے، توجہ سے دروس سنیے، اللہ ساری رہنمائی ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔